جرمنی سے ہی آج فون آئی جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بابا بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر جاوید بول رہا ہوں. شاہ صاحب بول رہے ہیں. جی لائیو کال ہے، آپ نے جب لائیو سیشن میں کال کیا تو پھر لائیو کال ہے، بولیں. میں آپ کو دیکھ ہی جا رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا آواز فون میں سے آنا شروع ہوئی. تو آپ جب فون پہ کال کری جا رہی ہیں تو اگر اٹینڈ ہوگی تو پھر فون سے ہی آئے گی نا کال. میں نے نا پہلے تو میں سوری کرنے کے لیے کیا فون کی، میں پاکستان آئی تھی اور آپ پاکستان آئی تھیں اور آپ مل نہیں سکی اور آپ واپس جرمنی چلے گئی ہیں. نہیں بالکل آپ کو پتا. اور نا ہاں جی، میں نے اور ابو نے پروگرام بنایا تھا، ان کو میں نے اپنے ساتھ پکا کر لیا تو وہ راضی بھی تھے. تو ایک سسٹر کے درمیان شادی تھی تو پھر میرا آہستہ آہستہ ادھر میں نے آپ کو تنگ کیا فون کر کے کافی. پھر ایک دن آپ کی رات کو بھاری سی آواز آئی، جو کہتے ہیں وہ کرتے جائیں. پھر میں نے ضرورت نہیں کی فون کرنے، لیکن یہ دل میں چوٹ تھا کہ چوری چوری ویسے بھاگ رہی ہوں. تو ہر لائیو سیشن میں کہتی ہوں میں فون کرنا ہے تو پہلے سوری کرنا ہے اور میرا اٹھایا جائے گا، لیکن دل سے کوئی نہیں ہوتا کہ اٹھایا جائے فون. آج دل میں تھا تو دیکھی جا رہی تھی، آپ کو دیکھی جا رہی تھی تو فون ایسے ہو میں کو میں بھاگوں کیسے، اب تو پکڑی گئی. تو آپ کن ڈیٹس میں ادھر تھے، کس مہینے میں یہاں آئے ہوئے تھے؟ جب آپ پاکستان خالی کر کے عمرہ کرنے چلے گئے تھے، مدینہ چلے گئے تھے، سارا پاکستان خالی ہو گیا. تو اللہ میاں کو وہ ابھی منظور نہیں نا. پہلے بھی آپ جتنی بار آتے ہو آپ وہی والے نا جو میرے کلینک پہ باہر آ کے بیٹھ کے بھی وہ میاں صاحب غصے سے لے گئے تھے واپس. اچھا بابا ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، تو ویسے وہ میرے میاں غصے والے ہیں تو ویسے میں کلینک کے بعد نہیں آتی لیکن لاہور تک آتی ہوں. ٹھیک. اچھا بابا میں جی فرمائے فون کیوں کیا پتر جی؟ یہاں لوگ بیٹھے ہیں نئے لوگ، میں نے ان سے بھی بات کرنی ہے. جی میں نے ٹیسٹیمونی دینی تھی، ایک تھوڑی سی گواہی دینی تھی بس. آپ لوگوں نے گواہی دینی تھی؟ سارا کچھ جو میں جی جی بولیں. ہے منافق بھی بیوقوف بھی اور احسان فراموش، یہ اپنی پہچان ہوگی. تھوڑا اونچا بولیے یہ گا، آپ کی آواز کم ہے آپ کی. بابا منافق احسان فراموش اور بیوقوف. میں ہوں تو پڑھا تو بہت زیادہ تھا، یونیورسٹیوں میں پڑھ لیا، دین بھی پڑھ لیا، ادب بھی پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا تھا، لیکن اپنی پہچان نہیں تھی تو اپنے آپ پہ ظلم کیا. تو ایک دن ادھر جرمنی میں رہتے ہوئے جب میری بس ہو گئی نا، 14 سال ہو گئے میری شادی کو، تو میں نے فون کال کی تھی. وہ جو وہ دوسرے ہے نا ڈاکٹر فہد کو، میں جو جرمنی میں جن کا نمبر ہے ان کو میں نے کال کی تو ان کو میں نے کہا ڈاکٹر فواد بھائی صاحب، ان کو میں ڈاکٹر جاوید سمجھتی تھی، تو ان کو میں نے کال کی تو بڑا میں رو رہی تھی، بڑا ہی رو رہی تھی، روڈ پہ چلتی جا رہی تھی اور بس روئی جا رہی تھی. میری عادت ہو گئی تھی رونا سڑکوں پہ بھی. تو میں نے فون کیا تو میں نے کہا ڈاکٹر جاوید ہے، پتہ نہیں میں نے کدھر سے آپ کا نمبر ڈھونڈا اور کیسے. تو انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں. میں نے کہا میری ان سے بات کروا دیں، ان کو واسطے بھی دیے. انہوں نے کہا میں اجازت لے کے آپ سے بات کروا سکتا ہوں. میں نے ان کو بڑے سخت واسطے دیے نا، انہوں نے میری آپ سے کال میں لائی تو پہلی آواز آپ نے پہلی دفعہ پیار سے بولا تو آپ نے کہا کاکی جی دعا کرا گئی. وہ لفظ تھا میرے ایسے جیسے میرے آنسو تھم گئے تھے. اس کے بعد سفر چل ہوا اور میں نے یہ سفر آپ کے ساتھ کیا ہے اور آپ نے بڑے پیار سے مجھے میری پہچان کروائی، اپنی اوقات یاد دلوائی، بڑا کچھ. میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی تھی لیکن میں کچھ بھی نہیں. اور اب میں پکی شیعہ فقہ جعفریہ مذہب سے سید سادی اور روحانیت تو گھر میں ایسے تیسے ہماری بات ہوتی تھی کہ اس کو خواب آ رہے ہیں، اس کو خواب آ رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا تھا، جو بولتے تھے ہو جاتا تھا سب سامنے. لیکن میں کچھ نہیں تھی سب میں کچھ نہیں تھی. یہ سمجھ سے بڑی دیر لگی ہے. بڑا کٹن سفر تھا، اتنا تکلیف تھا، ساری تکلیفیں نا ایک ایک کر کے آپ نے چنی ہے اور پھر بھی مجھے شرم نہیں آئی. تو پھر ایک دن آپ نے کہا آپ تو میں نے اتنی محنت کی
پھر مجھے حیا آئی اس بات پہ کہ میری ماں نے بہنوں نے میرے سے بڑا پیار کیا, میرے گھر والوں نے ہمیشہ مجھ سے پیار کیا, لیکن میں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں بھی پیار کرتی ہوں. تو سارے میرے پہ محنت کرتے رہے, تو بابا آپ کی اس بات نے مجھے ایک دم روکا. میرے اندر مذہب بھی تھا, فقہ بھی تھی, شک بھی تھا. تو ایک رات آپ نے کہا نا کہ شک اور حق ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے. مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں, لیکن جو بھی کہہ رہی ہوں دل سے, میں کہتی تھی اللہ جی جب دل سے نکلے گی نا کوئی بات تو خود ہی نکلتی جائے گی. مجھے نہیں پتا میں نے بابا سے کیا کہنا. تو یہ سفر بڑا پیارا تھا. میری مشکلیں پریشانیاں ابھی بھی ایسی ہیں, اتنی ہوش اب آئی ہے, لیکن اب سکون اندر آ گیا ہوا. میں نے کئی دفعہ اوبے نہیں کیا, میں نے رول توڑے ہیں کئی دفعہ, اور آپ کی بات ایسے سامنے آ جاتی تھی جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں, اور خوف آ جاتا تھا, لرز جاتی تھی, اور وہ ڈائریکٹ بات ہی وہ ہوتی تھی. تعامل میں نے کیا, مانا نہیں جاتا ہم سے, اور یہ ایک ہی بات ہے جو آپ کہتے ہیں نا, یہ حقیقت ہے, اور یہی حقیقت ہے. جب میں نے دعا کی تھی نا تو میں اپنے خاندان میں چیخنے لگ پڑی تھی, پکڑ پکڑ کے ساروں کو کہتی, سارے سید بڑے ملنگ بنے, میں کہتی تھی یہ اس کو معاف نہیں کر رہا, وہ اس کو معاف نہیں کر رہے, اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے, اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے. سارے میرا منہ دیکھ رہے تھے. ان سب کو میری غلطی یہ ہوئی, میں نے سب کو دعائیں کرانا شروع کر دی. مجھ پہ ہنسنے لگ پڑی, سارے مجھے پاگل بھی کہتے ہیں. پھر میرا آپ ریفرنس بن گئے نا, تو شروع میں روتی بھی تھی, تکلیف ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. تو اب میں چپ کر جاتی ہوں اور ہنستی تھی, جیسے آپ پیارا سا مسکراتے ہیں. اب میرا نا اب پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی سارے, مان کوئی نہیں رہا, مان بھی گئے لیکن چپ کر گئی. تو عقیدے مذہب آپ کے جو بھی ہیں نا, آپ روحانیت کی کتنی سیڑھیاں بھی طے کر گئے نا. رول آپ کہتے ہیں نا رول ایک ہی ہے, وہ وہی ہے, اس کو ماننا ہے, اس کی ماننا, چاہے عشق ہے, چاہے عبادت ہے, Life moves. چاہے شریعت ہے, چاہے جو کچھ بھی ہے, باتیں یہی آ کے بیس پہ بیٹھتی, یہی باتیں, اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. میں بڑا بھاگی ہوں, چاروں طرف باقی ہوں, لیکن بات یہی ہے بس, اور کوئی بات ہی نہیں ہے. سنتے جاؤ, ہزاروں سال سنتے جاؤ, سکون اسی میں ہے, مزہ اسی میں. میری طبیعت ذکر سے خراب ہوتی تھی, ایک درمیان میں یہ پروسیس آ گیا ہوا تھا. شروع میں تو میرا نام یہ تھا نا کہ میں روتی ہی رہتی ہوں, ہر وقت روتی رہتی ہوں, تو رونا ہی نہیں ختم ہوتا تھا. میں اتنی زندگی میں رویا ہی ہے بس, اتنا میں نے رویا نا, رونی شکل. اور سفر مجھ سے نہیں ہوتے تھے, نوزیا, مغرب کے ٹائم وہی طبیعت خراب, اور چڑچڑاپن, غصہ, اور ہر ایک کو صفائیاں دینا, ہر ایک کو کہنا کہ ایسے کرو ایسے. بڑا میں ججمنٹل جس طرح بندہ ہوتا ہے نا, کہ اور میرے منہ سے تو ہر بات پہ حدیث نکلتی تھی, یاد بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے نہج البلاغہ میں نے نا مولا علی کی حدیثوں کی کتاب, وہ میں نے جیسے زبانی رٹی ہوئی ہے, لیکن میں نے رٹی نہیں تھی, لیکن میرے منہ سے نکلتی تھی. میرا عمل نہیں تھا. اپنے آپ کو میں بڑا خالص, پیور, عبادت گزار اور مظلوم تو سب سے بڑی تھی میں نا, بہت بڑی مظلوم. ساری دنیا سے میں نے ظلم نہیں کیا ہوا, لیکن سارے میرے ساتھ زیادتی کرتے. تو جب, اور میں وہ بھی ہوں جس کو علی آقا اپنے ایک دفعہ نہیں گوایا. سسرال والوں کے ظلم یاد آتے, اپنے ظلم, ماں باپ کو ہی نہیں چھوڑ رہی تھی. اب تو میں نے اپنے بابا کے ساتھ پیار کرنا, اپنی ماں کو پیار کرنا تھوڑا تھوڑا شروع کیا. ادب تو بھی دور ہے, بہن بھائیوں کو پیار کرنا شروع کیا. اپنے شوہر سے, جس کو میں ظالم تو نہیں سمجھتی تھی نا, غصے والا یہ, تو مجھے پتا چلا اصل میں تو میں بھی غصہ تو میری وجہ سے آتا تھا, جو یہ باتیں کر کر کے آدھی رات تک جانواز پہ بیٹھی رہتی تھی, تو شکایتیں بھی لگاتی تھی. تو غصہ اس کو تو میرے پہ آنا تھا. اور میرا اپنا ماضی جو سب سے بڑھ کے, کہ اپنے والدین کی جو تھوڑی بہت جو ناراضگی ہے, جو کچھ بھی تھا, میں نہیں کہتی کیا تھا, وہ میرے اپنے, وہ میرے ٹرامے بنے ہوئے تھے. سب کچھ آپ کے اندر ہی, آپ کی کیسٹ, آپ کی سیدھی چلتی ہے, اور آپ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہو. اور یہ نا, جب ایک دن آپ نے دعا میں نا, جب مجھے آپ نے پھر دعا کروائی, مجھے آپ نے چھوڑا نہیں, میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی تھی. تو اس وقت آپ نے نا, مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, جس میں اللہ کہتا ہے مشرق اور مغرب پھینک کے کنارے ہیں, اور نکلنا چاہو تو نکل جاؤ. مجھے ایسے لگا میں جیسے کسی گول دائرے پہ بھاگ رہی ہوں, اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, اور کنارے ختم ہی نہیں ہو رہے, میں کیسے نکل پاؤں. یعنی میں گناہ تو کرتی جا رہی ہوں, تو میں کناروں سے کیسے نکلوں. اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جو گٹر ہے نا, اس کا ڈھکن کھول دیا,
اور بابا اس دن جب دعا کی نا تو میں 3 دن روتی رہی اور میری آنکھیں سوج گئی اور وہ کھلتی نہیں تھی. میں اتنا روئی تھی ایسے لگا جیسے کسی نے وہ یہ تو دعا سے نہیں پانی سے نہیں وہ بلیچ سے دھلنے والا دل تھا. وہ بلیچ آپ کہتے ہوتے ہیں نا گٹر صاف کرنا ہو تو بلیچ پائی دی. وہ مجھے ایسے لگا اس دن وہ کیفیت ہو 3 دن میری وہ رہی. پھر اس کے بعد پھر جب میرے سے معاف نہیں کیا جا رہا تھا نا کسی کو نہیں معاف کیا جا رہا تھا کسی کو بھی نہیں. اور اپنے آپ اب میرا سفر شروع ہے کہ میں اب اپنے آپ کو معاف کرنا شروع کرتی ہوں پھر رک جاتی ہوں. دوسروں کو تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو وہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا. پھر میں نے جب قصیدہ بردا شریف بار بار کبھی آپ کے بعد پھر میں قصیدہ بردا شریف پہ بھی آ گئی. پھر وہ سنا پھر بھی ایسے لگتا تھا جیسے مجھے اب مر ہی جانا چاہیے. میں کس سفر میں گزرتی رہی ہوں 36 سال زندگی کے میں کدھر گزرتی رہی ہوں. پھر خودکشیاں کہ اتنی میں نے ایفرٹ کی ہے کہ پھر بچ جاتی تھی. آپ کو کہتی تھی اب بچا لو لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فون کسی کا آ جاتا میسج آپ کا میسج کوئی آ جاتا تھا آگے. اب پتہ کیا دل کرتا ہے اب خودکشی نا اب خوشی مایوسی کے ساتھ نہیں اب دل کرتا اب مر جانا چاہیے مجھے ختم کر لینی چاہیے ساری چیزیں. زندگی کا مقصد جو ہے نا مل گیا ہوا ہے اور میں نے کیا کیا ہے میرے سے ہوا کیا ہے میں کن چلتی رہی ہوں بے سمت. لیکن یہ سارا سفر یہ بتاتا ہے کہ جب تک دل صاف نہ ہو اندر محبت نہ ہو خود سے پیدا نہ ہو محبت نہ تو کچھ بھی نہ کرو. میں تو ایک جلادنی بن گئی تھی. غصہ ہر عبادت کرتی تھی ذکر بھی سنتی لیکن میرے سے غصہ نہیں کنٹرول ہوتا تھا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتی تھی. بچے میرے خوف سے تھا. اب مجھے غصہ آتا ہی نہیں پتا نہیں وہ کدھر چلا گیا ہوا ہے. جیسے وہ ایک چوہے بلی کو دیکھ کے کسی بلی میں گھس جاتے ہیں نا ایسے غصہ میرا دب گیا ہوا ہے کہیں بہت کہیں دور. اور میں گھی بلی بن کے اب خود بیٹھی رہتی ہوں خدا احمد کو دیکھتی رہتی ہوں. ابھی باقی احمد کو اس دن سے تھوڑا سکون ہے جس دن آپ نے کہا تھا نا آپ کی معافی ہو گئی ہے. لیکن دل کرتا ہے ہر ایک کے ہاتھ پکڑ کے پاؤں پکڑ کے معافی. تو شادی اب دعا کرایا کرو ٹھیک ہے میں ادھر نئے لوگوں سے بات کر لوں. بابا میں چینل لوگ ختم ہو گئے ہیں سارے رشتے داروں کو بہن بھائیوں کو بھی کروا دیے. وہ مجھے بابا ہی کہنا. میں بابا نہیں ڈاکٹر صاحب ہے اور انہوں نے دعا کرائی میں نے بس دعا کا بتانا ہے اور 2-3 دفعہ کرا دیے. اب نا میں نے ان سے جان چھڑائی ہے گھر والوں سے بھی سب سے بھی. اب تھک کے اب میں خود ہی نا خاموشی سے واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ اپنے چینل بنا کے نا ادھر کراتی ہوں یا فیس بک پہ. تو اب مجھے معافی ملے گی جب آپ قصیدہ بردا شریف کی آپ دعا کراتے ہیں نا ان دنوں وہ بار بار آگے آ رہی ہے اور گستاخی کہ مرشد کی گستاخی کرتے ہیں وہ بار بار آپ کی ویڈیو آ رہی ہے آگے. وہ بات تو وہی ہے نا جو آپ کو بتائی ہوئی ہے. وہ ابھی چبھن ہے میں ہو کے آگے پاکستان سے رو کے آ جاتی ہوں پھر پنگ پونگ بال کی طرح ادھر سے ادھر ہو رہی اور اب چپ کر کے بیٹھ گئی نہیں ہوں کہ ہاں یہی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اس کو ماننا ہے. اور سکون قصیدہ بردا شریف کی کوئی بھی دعا بھی آتی ہے تو سکون ہوتا ہے. اب آپ ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کوئی؟ نہیں کوئی غلطی نہیں ہو رہی آپ بہت پیارے ہو. اللہ حافظ.